بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ اس چینل پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جنہوں نے سویڈن میں آ کے محنت کی، اپنا مقام پیدا کیا، اور ان کی جو جد و جہد ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے، خصوصاً نئے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی رہنمائی کا باعث ہے۔ ایسے ہی ایک شخصیت سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ میں خود ان کی جو سٹرگل تھی سویڈن میں، ان سے بہت متاثر ہوں۔ انہوں نے یہاں پہ اپنا بزنس سیٹ اپ کیا، وہ ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ بہت محنت کی۔ ان تمام مراحل سے آپ کی جو ہے وہ جانکاری کروائیں گے، اور ساتھ ہی چونکہ ان کا اپنا بزنس بھی ہے تو اس حوالے سے جو لوگ بزنس کے لیے سویڈن آنا چاہتے ہیں، یا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ورک پرمٹ کس طرح سے مل سکتا ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے، یا اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ ٹیکسی کا کام کرنا چاہتے ہیں اور مختلف ملکوں سے وہ ٹیکسی کے لائسنس لے کے آتے ہیں، یا اس طرح کی جو اور بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ سویڈن میں سیٹلمنٹ کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ وہ خود انہوں نے یہاں پہ ماسٹرز کیا، یہ تمام باتیں جو ہے میرے خیال آج کے انٹرویو کا بنیادی حصہ ہوں گی، اور یقیناً جو آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت سی اس میں انفارمیشن ملیں گی۔ تو میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ ان کا تعلق آزاد جموں کشمیر کے ضلع بھمبر کے قصبہ بڑھنگ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرپور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ سویڈن آئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جناب راجہ بلال مصطفیٰ صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ بتائیے کہ آپ سویڈن کب آئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اتنی جو ہے میری تعریف کی، تو آئی فیل ریئلی آنرڈ۔ تو سویڈن میں آیا تھا جنوری 2008 میں ایز اے اسٹوڈنٹ۔ اور کس یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا؟ اسٹڈی کرنے کے لیے میں آیا تھا بلیکنگ ٹیکنیسکا اسکولا، جس کو BTH بھی کہتے ہیں۔ اس میں میں نے ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز 2 ایئرس کا اس میں نے ایڈمیشن لیا تھا۔ 2008 میں آپ سویڈن آئے؟ جی، 2008 میں آیا تھا سویڈن۔ اچھا، سویڈن آنے سے پہلے پاکستان میں آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی تھی؟ سویڈن آنے سے پہلے پاکستان میں میرپور آزاد کشمیر میں یونیورسٹی ہے جس کا نام مسٹ ہے، پہلے اس کا نام آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی تھی۔ وہاں سے میں نے 4 سال کا BS آنرز کیا تھا، اس میں بھی میرے جو کمپیوٹر سائنس فیلڈ تھی۔ کمپیوٹر سائنس تھی؟ جی بالکل۔ تو یہاں بھی آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ہی ماسٹر؟ جی، میں نے سیم فیلڈ میں ہی سویڈن میں کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا تھا۔ تو سویڈن آنے کا آپ کو کیسے جو ہے وہ اتفاق ہوا؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت سویڈن اتنا پاپولر کنٹری نہیں تھا۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی۔ میرے جو جتنے بھی دوست اور رشتہ دار تھے، جب ان سے ذکر کیا جاتا تھا کہ ہم سویڈن جا رہے ہیں تو وہ اکثر یہی سمجھتے تھے کہ سوڈان جا رہے ہیں، اور اس کو انگلش میں سویڈن کہتے ہیں۔ سویڈن کہتے ہیں، اچھا۔ تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اس وقت بہت یہ ان نون تھا کہ کوئی سویڈن جا رہا ہے، بہت کم لوگ آئے تھے۔ لیکن لکیلی آپ اسے خوش قسمتی سمجھ سکتے ہیں، ہم جہاں پہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ کچھ ہمارے دوست تھے جن کی اس بارے میں ریسرچ تھی، اور ہمارے کچھ سینئر تھے جو یہاں پہ ماسٹرز کرنے ہم سے پہلے آ چکے تھے، جنہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ اس طرح سویڈن جو ہے اس میں ٹیکنالوجی اسپیشلی، اور کیونکہ پھر انہوں نے جب ایرکسن کا ذکر کیا اور ڈفرینٹ جو سویڈن جس میں کام کر رہا تھا، تو ہمیں کافی جو ہے نا اس نے جو ہے وہ پرکشش لگا کہ سویڈن چلتے ہیں۔ تو کیونکہ میرپور کا تو آپ کو پتہ ہے اسے منی لندن کہتے ہیں، تو سب کا خواہش ہوتی ہے کہ انگلینڈ جائیں۔ تو ہم نے یہ سٹیپ لیا۔ اس وقت تو کسی نے اس چیز کو بہتر نہیں سمجھا، انہوں نے سوچا کہ بس کہیں جا رہے ہیں یہ تو چلیں، کیونکہ زیادہ لوگوں کا وہاں پہ ٹرینڈ تو میرپور میں انگلینڈ جانے کا، جی بالکل، برطانیہ جانے کا، بالکل۔ تو یہ بہت ہی ان یوزول تھا ہمارے لیے کہ ہم سویڈن آئے ماسٹرز کے لیے۔ تو سویڈن میں جو آپ کا ماسٹرز کا پیریڈ تھا 2 سال کا تھا، اور اس وقت میں ٹیوشن فی بھی نہیں تھی جب آپ آئے تھے؟ جی، جس وقت ہم سویڈن آئے تھے 2008 میں، اس وقت ٹیوشن فیس نہیں تھی، اور یہ جو ٹیوشن فی ہے 2011 میں انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، تو ہم جو ہے وہ فری بیچ میں ہی ہم نے ماسٹرز کیا تھا۔ اچھا، طالب علمی اس دوران جو ہے وہ کون کون سے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، یا جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ظاہر ان کے لیے بھی یہ ایک رہنمائی ہوگی؟ جو آج کل ابھی جو ہم نے جو چیلنجز فیس کیے وہ آج کے ڈیٹ میں تو ریلیٹیو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی ایک جو ہے وہ جو ہم نے جس چیز سے گزرے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہم جب اس وقت آئے اس وقت سب سے بڑا چیلنج تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا۔
کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ پہلے تقریباً 3 یا 4 مہینے تک مجھے کوئی بھی ایک پاکستانی نہیں تھا جو سویڈن میں رہتا ہو یہاں پہ اور جس سے ہمارا کوئی رابطہ ہو. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پہلی دفعہ جو ہے وہ تقریباً 6 ماہ کے بعد کسی پاکستانی سے ملاقات ہوئی جو آلریڈی یہاں پہ رہ رہے تھے جی, اور اگر جو کوئی سیٹلڈ تھے ان میں لکیلی آپ وہ واحد پرسن ہے جن سے میں ملا تھا. تو آپ سے میں تقریباً سویڈن آئے 1 سال کے بعد ملا تھا, تو تقریباً 1 سال تک ہمیں کوئی پرانا یہاں پہ سیٹلڈ پاکستانی نہیں ملا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے پرابلمس تھے جس میں ریزیڈنس کا پرابلم اور ہوم سکنس بھی تھی, اس کے بعد ویدر کا بہت ایشو تھا, اور اس طرح کے جو چیلنجز تھے ہمیں وہ کافی فیس کرنے پڑے اس وقت. اچھا, جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی رہنمائی ہو جائے گی جو پاکستان سے سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کون کون سی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ ایک نئے ملک میں آ رہے ہیں یہاں پہ رہنے کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں اگر یونیورسٹیز ہیں تو وہاں پہ ہاسٹلز ہوتے ہیں, وہاں پہ میس بھی ہوتے ہیں, باقی سہولتیں بھی ہوتی ہیں, تو اس دوران کون کون سی خاص چیزیں جن کا پریپیئر ہو کے آنا چاہیے جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں؟ ابھی جو ہے ابھی تو بہت زیادہ جو چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں. جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے آ رہے ہیں ان کے لیے چیزیں بہت زیادہ ایزی ہو گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ موسٹلی یونیورسٹیز جو ہیں وہ نئے اسٹوڈنٹس کو 1 ایئر کے لیے اپارٹمنٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن فیس بک کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ کو سویڈن کے کسی بھی شہر میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پاکستانی ضرور مل جائیں گے جو آلریڈی یہاں پہ رہ رہے ہیں, جو آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو فیس بک پہ بہت اچھے گروپس ہیں. اس کے علاوہ بہت سے انفارمیشن چینلز ہیں, جس طرح آپ کا چینل ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ضرور دیکھیں پہلے, اور اس سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی سویڈن کے بارے میں, اور اوورآل جو یہاں پہ سوسائٹی ہے اس کے بارے میں آپ کافی جو ہے وہ لوگوں کو انفارم کرتے ہیں. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک تو یونیورسٹی سے ان کنٹیکٹ رہیں یہاں سے آنے سے پہلے, اور یہاں سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کنٹیکٹ رہیں, کافی ہیلپنگ ہے. تو انفارمیشن اور کھانا پکانے کی مہارت بھی تو سیکھے ہیں نا, یہاں تو خود ہی کھانا پکانا پڑے گا. ہاں جی, کھانا جو ہے نا پکانا سیکھے ہیں, بالکل ضروری ہے, کیونکہ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے. اب تو کافی یہاں پہ پاکستانی ریسٹورینٹ اوپن ہو گئے ہیں, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا وہ آٹا گوندنا ضرور سیکھ کے آئیں, تو یہاں پہ روٹی پکانی پڑتی ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیے کہ اس دوران جو 2 سال کا ماسٹرز کا پیریڈ ہے اس میں کوئی پارٹ ٹائم کام کرنے کا بھی چانس ملتا ہے؟ ابھی تو سویڈن میں بہت زیادہ چانس ہے کام کے لیے. ابھی سویڈن جو ہے وہ بہت زیادہ اوپن ہو چکا ہے اسپیشلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, تو کوئی مشکل نہیں ہے کام یہاں پہ تلاش کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ کو جو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو وہ آپ ضرور ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ سے آپ کے جو یہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آج کل یہ جو فوڈ ڈلیوری کا بزنس ہے یہ سویڈن میں بہت ہے, اور موسٹلی اسٹوڈنٹ یہی کام کرتے ہیں. اچھا, یعنی پارٹ ٹائم وہ فوڈ ڈلیوری کا کر سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو. یہ سویڈن کے سارے شہروں میں یہ پاسبل ہے؟ سارے شہروں میں تو پاسبل نہیں ہے یہ موسٹلی آپ کو جو ہے وہ بڑے شہروں میں ہی یہ فیسلٹی ہے, جس طرح اسٹاک ہوم ہو گیا, مالمو ہو گیا, یوتیبری ہو گیا, اس طرح کے بڑے شہروں میں یہ پاسبلٹی ہے. چھوٹے شہروں میں ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے. لیکن پھر آپ کو اگر اسٹاک ہوم میں رہنا ہے تو یہاں پہ ایکسپینس بھی زیادہ ہے, تو پھر لیکن زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹاک ہوم ہی موو کرتے ہیں جاب کے لیے. لائسنس کی آپ نے بات کی, پاکستان کا جو لائسنس ہے وہ کب تک اس پہ وہ گاڑی یہاں پہ چلا سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں؟ اگر آپ پہلے تو بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے آتے ہیں وہ یہاں پہ 1 سال تک تو چلا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آگے اسٹڈی جاری رکھیں, کوئی بزنس میں نہ پڑھیں یا پھر اگر وہ ورک پرمٹ نہ لیں, تو وہ ایک یہاں پہ جو ادارہ ان کا ٹرانسپورٹ سیلسن, وہاں سے وہ اس کے لیے جتنی ان کی تعلیم کی میعاد ہے اس میعاد کا وہ ان سے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں, جو کہ وہ چاہے 5 سال یہاں پہ پر اسٹوڈنٹ رہے تو 5 سال تک وہ گاڑی چلا سکتے ہیں. وہ لائسنس کا انٹرنیشنل لائسنس ہو کس طرح سے؟ نہیں, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان سے انٹرنیشنل لائسنس لے کے آتے ہیں, لیکن سویڈن کا یہ ایک ان کا جو ان کے لا کے مطابق آپ کے پاس اپنا ہوم کنٹری کا لائسنس ہونا چاہیے, انٹرنیشنل لائسنس نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جو نارمل ہوم کنٹری کا لائسنس وہ لے کے آئیں؟ جی, انٹرنیشنل نہیں چلتا, اس کی ضرورت نہیں ہے. جی, انٹرنیشنل بات آپ نے بتائی. اچھا, ایک تو یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ساتھ وہ پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی ایک ٹھیک ہے. دوسرا بعض کرتے ہیں کہ وہ ایک سیمسٹر پاس کر کے اور پھر وہ اس کو فریز کر کے پھر وہ ورک پرمٹ لیتے ہیں, وہ کیا کہانی ہوتی ہے؟ یہ جو ہے نا کافی ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. میں اس چیز کو ریکمینڈ تو نہیں کروں گا کہ آپ کبھی بھی اپنا سیمسٹر کو فریز کریں, کیونکہ ابھی
کچھ ٹرینڈ ایسا چل رہا ہے جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ کہ فوراً سے 30 کریڈٹ کر کے تو اس کے بعد وہ آگے سیمسٹر کی فیس جمع نہیں کرواتے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 1 سال میں ورک پرمٹ لے لیں. تو میرا یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ورک پرمٹ ضرور لیں, کام بھی ضرور کریں, لیکن اپنی ایجوکیشن کو وہ فریز نہ کریں. یہ آپ کی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو لائف لانگ آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ کو اگر آپ اس کو فریز کر کے بھی اس سے بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں, آپ کو آگے مائگریشنز میں, آپ کو ورک پرمٹ میں, ہر چیز میں آپ کو پرابلمز کریٹ آتی ہیں اگر اپنا ایجوکیشن کو فریز کر لیں. تو اب جب بھی پاکستان سے سویڈن آئیں تو میرا سب جو ہے نا وہ 3 پوائنٹ رول ہے کہ آپ کے پاس پہلی فیس تو پاکستان سے دے کے آتے ہیں, آپ کے پاس سیکنڈ میں 1 سال کا ایکسپینس جو آپ کو منیمم آپ کہہ سکتے ہیں 8,000 to 10,000 کرونر آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور سیکنڈ سیمسٹر کی فیس. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو آپ بہت زیادہ یہاں پہ سفر کریں گے, اور اس چیز کو آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ ضرور ہو کہ آپ 1 سال بغیر کام کے گزار سکیں. آپ کو کام ضرور ملے گا, لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ جس طرح موسٹلی یہاں پہ آتے ہیں کہ 1 مہینے کا پیسے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں کہ 1 مہینہ کام کریں گے, اگلے مہینے سے کام شروع کر دیں گے, اور سیمسٹر کی فیس نہیں لاتے, ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا. تو یہ سارا یعنی اپنا بنا کے آئیں جی, آپ کے پاس 1 سال کی فیس مثلا سیکنڈ سیمسٹر کو دینے کے لیے فیس, اور آپ کے پاس 1 سال کا اپنا لیونگ ایکسپینس آپ کے پاس بجٹ میں ہونے چاہیے. آپ لکی ہیں, اگر آپ کی خوش قسمتی ہے تو آپ اس سے جلدی بھی سالو کر سکتے ہیں سب کچھ, لیکن اگر آپ کے پاس لکی نہیں ہے, نارمل ہے, تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے. لیکن وہ فریز کروانے والا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی معاشی مشکلات ہوتی ہیں, وہ ایک سیمسٹر سے زیادہ کی فی پے نہیں کر سکتے, تو وہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہم ورک پرمٹ لے کے سال کام کر لیں اور اس کے بعد وہ آئندہ انہیں ٹیوشن فی بھی نہیں دینا پڑے گی, وہ اپنی ڈگری مکمل کر لیں گے. کیسا ہوتا ہے؟ نہیں, اب اس میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں کیونکہ جو اب چیزیں کافی چینج ہو چکی ہیں. سب سے پہلی بات تو اگر آپ اپنے سیکنڈ سیمسٹر کی فی نہیں دیں گے اور سیمسٹر فریز کرائیں گے, اگر آپ فی نہیں دیں گے تو آپ کو یونیورسٹی ڈگری سرٹیفکیٹ 30 کریڈٹس کا جو آپ کو ہوتا ہے سرٹیفکیٹ وہ ایشو نہیں کرے گی کبھی بھی جب تک آپ سیکنڈ سیمسٹر کا فی نہیں دیتے. اچھا, وہ جمع کروانی ہے؟ جی, وہ کروانی ہے. یہ بھی انہوں نے تھوڑی چیزیں ٹائٹ کی ہیں. تو اگر آپ اس کو فی نہیں دیں گے تو وہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. آپ سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے تو آپ آگے ورک پرمٹ نہیں اپلائی کر سکتے. پہلی بات یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو انفارم ان چیزوں کو نہیں کرتے, یہاں پہ آ کے پھر آپ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اپنا سیمسٹر فریز کرائیں گے تو مائگریشن ورکٹ جب آپ کا ویزا ایشو کرتی ہے تو وہ یونیورسٹی کو لیٹر دیتی ہے. یونیورسٹی اس چیز کے لیے باؤنڈ ہے کہ اگر آپ اسٹڈی فریز کریں گے تو مائگریشن کو انفارم کریں گے. تو جیسے ہی آپ اسٹڈی فریز کرتے ہیں تو یونیورسٹی مائگریشن کو انفارم کرتی ہے, اور مائگریشن آپ کو لیٹر لکھتی ہے کہ آپ نے سویڈن چھوڑنا ہے اتنے دنوں کے اندر, اور ہمیں پاسپورٹ جا کے چیک کروائیں. اچھا, تو یہ سارا سسٹم. جی, اچھا, اس میں یہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ظاہر بعض اس میں ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں. جو کمبائن 2 یا 3 لڑکے اکٹھے کمرے میں رہ رہے ہوں, منیمم ایکسپینسز 1 مہینے کے کتنے ہوں گے؟ میں آپ کو اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں. نارملی اگر آپ اسٹاک ہوم میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ایک, اگر آپ بڑا گھر لیتے ہیں یا آپ نارملی سمجھیں کہ آپ 3 روم اپارٹمنٹ لیتے ہیں جس میں 2 بیڈ رومز ہوتے ہیں, ایک لیونگ روم ہوتا ہے, کچن ہوتا ہے, ایک باتھ روم ہوتا ہے, وہ آپ کو 12,000 میں مل جاتا ہے. اس میں اگر آپ 4 لوگ رہیں تو آپ کو 3,000 پر پرسن جو ہے وہ آپ کو ایکسپینس آ جاتا ہے, کرایہ آ جاتا ہے. اور آج کل کیونکہ ایکسپینس تھوڑے زیادہ ہیں تو آپ جو ہے وہ منتھلی جو 4 لوگوں کا ایکسپینس ہے 10,000 رکھ لیں تو وہ 3,000 آپ کا اس طرف آ جاتا ہے. تو 6,000 پلس اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے 1,000 آپ کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ 1,000 آپ موبائلز وغیرہ کا رکھ لیں تو 8,000 یہاں پہ منیمم آپ کو گزارا کرنے کے لیے ضروری ہے. بہت ہی کم کریں تو پھر بھی مطلب 6,000 سے کم پھر یہ ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے مطلب ظاہر پھر آپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ آپ نے ظاہر فون تو یوز کرنا ہے, انٹرنیٹ یوز کرنا ہے. آپ نے بھائی جان جناب آپ کی اسٹرگل, آپ نے یہاں ماسٹرز کر لیا, ماسٹرز کرنے کے بعد آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ واپس پاکستان جائیں گے, یا آپ نے سوچا تھا کہ میں یہاں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کروں گا؟ اس وقت کیا آپ کا واپس جانے کا تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا. جب ہم پاکستان سے آئے تھے تو کشتی دلا کے آئے تھے کہ ماسٹرز کرنے کے بعد وہیں رہنا ہے. جی, ہم نے واپس جانے کا کبھی نہیں سوچا تھا. ہاں, یہ سویڈن میں رہنا ہے, یہ ایک بائی لک ہم سویڈن میں رہے ہیں کیونکہ جب ہم ماسٹرز ایجوکیشنز کر رہے تھے تو اس وقت یہ ڈنمارک نے ایک اسکیم شروع کی تھی, گرین کارڈ اسکیم. جی, تو میں یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو بیچلرز کی ہماری کلاس تھی وہ ہم سارے اسٹوڈنٹس, سارے دوست ایک ہی جہاز میں سویڈن آئے تھے. اچھا, اس میں صرف میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں مرزی صاحب پیچھے رہ گئے تھے, وہ 1 سال بعد آئے. اس کے علاوہ سارے ہم ایک ہی جہاز میں آئے تھے, اور ان میں سے
جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں 90% جو ہے وہ گرین کارڈ لے کے ڈنمارک چلے گئے تھے، اور اس بیچ میں سے صرف میں ایک بھائی تھا اور ایک میرے دوست ہیں، وہ آج کل جاب کر رہے ہیں ایسے بھی، وہ بھی ادھر۔ جو لوگ ڈنمارک گئے ہیں گرین کارڈ لے کے، بہت سے لوگ گئے ہیں، کیونکہ سویڈن کی جو یونیورسٹی ہے وہ مطلب اس کی بنیاد پہ وہاں پہ ان کو مل جاتا تھا، لیکن میجارٹی میرے خیال وہاں پہ وہ پروفیشنل جابز نہیں کر رہی۔ ہاں جی، یہ ان کے لیے بیڈ لک ہوئی ہے۔ اس وقت وہ ان کو ایک جو ہے وہ گولڈن چانس نظر آ رہا تھا سب کو کہ ہمیں ڈنمارک جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کو صرف ویزا نظر آ رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے سیٹلڈ زیادہ تر نہیں ہو سکے۔ لیکن ابھی 10-12 سال گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ لوگ سیٹلڈ ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو سکے جس طرح وہ سوچ رہے تھے۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد پھر یہاں سویڈن میں سیٹلمنٹ کے لیے آپ کی جو جدوجہد ہے وہ کیسے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے تو میں نے ایک جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم جاب شروع کی نائٹ میں، تو وہاں سے مجھے ورک پرمٹ ملا۔ ورک پرمٹ، پھر میں اس ورک پرمٹ پہ جو ہے وہ میں نے پرمنٹ لیا اور سٹیزنشپ بھی لی سویڈن میں۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آگے اپنا سوچنا شروع کیا کہ اپنا بزنس شروع کیا جائے؟ ہاں جی بالکل، یہ جو ہے نا بزنس کا، میں ساتھ ساتھ جب میں جاب کرتا تھا پارٹ ٹائم تو میں سوچتا تھا کہ مجھے بزنس کی طرف بھی آنا چاہیے۔ تو اچھا، یہ میرے لیے بڑی حیرانی ہوئی جب میں بلال کو ملا، انہوں نے یہاں پہ گاڑیوں کی ورکشاپ جو ہے وہ بنائی تھی، اب بھی ہے ان کے پاس، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ان کا ٹرانسپورٹ کا بزنس بھی ہے اور بھی ان کے کافی بزنس ہیں، خود کنسلٹنٹ بھی آئی ٹی کے بھی۔ لیکن سب سے پہلے جب میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے ورکشاپ بنائی تھی اور میرے لیے بڑی حیرت تھی کہ یہ ماسٹرز کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے یہ گاڑیوں کی ورکشاپ، اس کے تو بہت ایکسپیرینس چاہیے، تو یہ آپ نے کیسے بنائی؟ یہ میں نے گاڑیوں کا شوق جو ہے نا وہ مجھے کہہ سکتے ہیں بچپن سے ہی تھا، گاڑیوں سے لگاؤ۔ تو یہ ایک شارٹ سی اسٹوری تھوڑی انٹرسٹنگ ہے کہ میں جب جاب کرتا تھا میرے پاس گاڑی ہوتی تھی، ایک دن میری گاڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ جو گاڑی خراب ہوئی تو میں اس کو لے کے گیا ورکشاپ۔ اب وہ گاڑی تھی 10,000 کرون کی یہاں پہ سویڈن میں۔ اچھا، تو جب میں ورکشاپ میں گیا تو اس نے مجھے بولا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 15,000 کرون لگنے ہیں۔ اب گاڑی 10,000 کی تھی، اس نے پیسے لیے 15,000 کرون۔ تو تب میں نے سوچا کہ یہ تو ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے مارکیٹ کے اندر، جہاں پہ ہم پلے کر سکتے ہیں ایز اے بزنس۔ تو وہاں سے میں نے مائنڈ بنا لیا کہ میں اس مارکیٹ میں آؤں گا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ہم نے شروع کرنا ہے تو ہم نے آج سے شروع کرنا ہے۔ تو تب مجھے یاد ہے کہ 199 کرونر کا ایک میں نے ٹول باکس لیا۔ اچھا جی، وہ ٹول باکس آغاز 199 جی کرون سے ہوا اس ورکشاپ۔ جی، وہ میں نے 199 کا ٹول باکس لیا جس میں وہ ٹولز تھے جو مجھے ریکوائرڈ تھے۔ تو میں نے اپنی پارکنگ میں ہی وہ جو اس کا پارٹ تھا وہ میں نے اس کا فکس کیا، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر آگے ورڈ آف ماؤتھ سے۔ نہیں، لیکن آپ نے سیکھا کیسے؟ یہ آپ نے پاکستان سے سیکھا تھا گاڑیوں کو ریپیئر کرنا یا اس کی جو میکینزم ہے؟ نہیں، یہ بھی بس میں نے سیکھا تو جو ہے نا وہ اسٹڈی کر کے، یعنی خود سیلف اسٹڈی سے آپ؟ جی، میرے پاس ادھر یہ لکیلی میرے سامنے بک پڑی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ جی، سیلف، یہ ابھی بھی یہ میرے پاس ایک بک ہے۔ تو یہ بک میں نے اس وقت جو گاڑی میرے پاس تھی اس کی بک لی تھی۔ یہ اب گاڑی، یہ کسی اولڈ گاڑی کی بک ہے، تو یہ لکیلی سامنے پڑی تھی۔ تو یہ بک میں نے بائی کی، اس بک میں ان ڈیٹیلز تاکہ آپ کو جو ہے وہ کس طرح کی چیزوں کو ریپیئر کر سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں نے خود کئی دفعہ آیا ہوں، جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں تھوڑا حیران بھی ہوا اور میرے لیے اس کو بلیو کرنا بڑا ہوا کہ کس طرح سے پیچیدہ قسم کے گاڑیوں کا کام جو ہے وہ آپ خود ہی آپ نے سیکھ کے یا مطلب کر رہے تھے؟ جی بالکل، آپ بھی ہمارے جو ہے نا وہ ون آف دا فرسٹ کسٹمرز میں سے کسٹمر تھے گاڑیوں کے۔ تو یہ پھر یہ تو میرے حال میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے یہ بزنس ابھی، یہ ورکشاپ ابھی بھی یہ کنٹینیو ہے؟ جی، ورکشاپ میرے پاس کنٹینیو ہے، لیکن ہم کسٹمرز کو ڈیل نہیں کرتے۔ آپ کا اپنا ہے؟ جی، ہم نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا کام ہے، تو گاڑیوں کا کام ہے، ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے کام میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کانٹریکٹس ہیں۔ یہاں پہ ایک جو ہے فرنیچر کی بڑی چین ہے سویڈن کی، اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فوڈ کی چین اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ڈفرینٹ ہیں، کچھ ہوم اپلائنسز، ان سب کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ لاجسٹک کم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اندازاً کتنے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں اس وقت؟ ابھی تو ہم نے تھوڑے کم کیے، لیکن لاسٹ ایئر ہمارے پاس ایٹ دا ٹائم 35 لوگ کام کر رہے تھے۔ 35 لوگ؟ جی۔ تو جب 35 لوگ آپ کے پاس کام کر رہے تھے تو آپ کو اپنا پہلا کام بھی یاد آیا ہوگا کہ جب آپ خود کسی کے پاس کام کرنے گئے تھے؟ جی بالکل، یہ تو یاد رہتا ہے انسان کو۔ اچھا، یہاں پہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں یورپ کے مختلف ملکوں سے یا پاکستان سے بھی، اور ان کو ہوتا ہے کہ ان کو ورک پرمٹ مل جائے،
اور ورک پرمٹ ملنے کے بعد پھر ان کو کام مل جائے. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ آپ کے پاس اگر 35 لوگ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے ان کو ورک پرمٹ ایشو کیے ہوں گے. جی بالکل. پھر ہی وہ ظاہر یہاں پہ آ کے وہ جاب کر رہے ہیں. اگر جو لوگ پاکستان سے یہاں پہ آ کے ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو میں آپ کو شارٹیسٹ, دیکھیں کسی بھی جگہ پہ پہنچنے کے لیے ہزاروں ڈفرینٹ راستے ہوتے ہیں, لیکن کچھ جو میں ایک بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ اگر پاکستان سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ورک پرمٹ ملے گا, تو ایزیسٹ وے یہ ہے کہ آپ پاکستان آنے سے پہلے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس پاکستان کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اولڈ لائسنس ہونا چاہیے, اور وہاں سے اب جب آپ کو جو سویڈن کا جو لائسنس ہے بی لائسنس, اس کی ایک بک ملتی ہے شور کوٹ, تو وہ آپ بک رکھیں پاس, اور پاکستان سے آپ اس کی تیاری کریں. وہ انگریزی میں مل جاتی ہے, انگریزی میں مل جاتی ہے, اردو میں نہیں ہے, لیکن اردو میں نہیں ہے, انگریزی میں ہے اور دوسری زبانوں میں ہے, لیکن اردو میں نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آتے ساتھ آپ وہ لائسنس لیں, اور ویسے تو سویڈن میں قانون ہے کہ آپ کو 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے لائسنس لینے کے بعد ٹیکسی چلانے کے لیے, لیکن ان میں ایک یہ شک ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے ہوم کنٹری کا ڈرائیونگ لائسنس ہے جو کہ 2 سال سے پرانا ہے, تو پھر آپ کو 2 سال انتظار کرنا نہیں پڑے گا. لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے اکثر لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں, جی کہتے ہیں جی میرے لیے ورک پرمٹ کا بندوبست کر دیں, ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں, کیسے ملے گا ورک پرمٹ؟ نہیں, ایسے ورک پرمٹ آپ کو بالکل بھی نہیں مل سکتا. ورک پرمٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دراز سے نکال کے دے دے گا. یہ مڈل ایسٹ کا ویزا ہے, انہوں نے ویزا نہیں, ویسا سویڈن میں سسٹم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں, ایسا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ایسے ورک پرمٹ ایشو کر سکتا ہے. تو وہ انہوں نے خود کانٹیکٹ کرنا ہے کسی کے پاس, یا ان کا کوئی رابطے والا بندہ ہو پھر ورک پرمٹ ملے گا؟ اگر تو آپ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جن کو لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو صرف کام کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسی انڈسٹری ہے جیسے کوئی کلیننگ کی کمپنی ہے یا کچھ ایسی کمپنی ہے, یا فرض کریں آئی ٹی کی کمپنی ہے, اور آپ اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, تو آپ ان کمپنیز پہ ایڈ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. آپ لنکڈ ان پہ ان کی جابس ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک کمپنی ہے اربت فار میدلنگ, میرے حال میں آپ نے اس پہ بھی ویڈیوز بنائی ہوں گی, تو وہ بھی آپ ان کو لنک کر دیجیے گا. وہاں پہ آپ جا کے جاب سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی جاب آپ کے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. موسٹلی ہمارے جو آڈینس ہے وہ پاکستانی ہے, تو میرے خیال میں یہ ہماری تھوڑی بیڈ لک ہے کہ ہماری پالیسیز پاکستان کی ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنی ایزی نہیں ہے چیزیں ہمارے لیے. لیکن اگر آپ فرض کریں پاکستان سے نہیں ہیں, اگر انڈیا سے ہیں یا دوسرے ملکوں سے, تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہیں. انڈیا سے لوگ 10 لوگ 20 لوگ ایک ساتھ آتے ہیں. اچھا, یہاں پہ کمپنیز میں کام کرنے کے لیے 2 سال 3 سال کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کی سویڈن میں جو ہے ریپوٹیشن زیادہ اچھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ ورک پرمٹ لینے کے لیے خواہ پاکستان سے آئیں یا خواہ یورپ کے کسی اور ملک سے, یونان سے, اٹلی سے, جس نے بھی ورک پرمٹ لینا ہے اس نے خود ہی سٹرگل کرنی ہے. اس نے خود ہی, کوئی آپ کو ورک پرمٹ نہیں دے سکتا, دے نہیں سکتا کسی کو, اور کوئی پیسوں والا بھی کوئی چکر نہیں کہ کوئی پیسے لے کے آپ کو ورک پرمٹ دے دے. یہ دیکھیں یہ چیز پاسبل نہیں ہے. لیکن ویسے تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کہ یہ ایسے ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, لیکن ورک پرمٹ ایشو کرنے کے لیے مائگریشن آپ کی ساری چیزیں چیک کرتا ہے, آپ کی بیلنس رپورٹس چیک کرتا ہے, آپ کے جاب چیک کرتا ہے, آپ کو کانٹریکٹ شو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کو وہ پیسہ شو کرنا پڑتا ہے کہ میں ایک امپلائی بلاؤں گا, اس کو میں یہ کام دوں گا, یہ پیسہ دوں گا. اچھا, دوسرا آگے یہ ہوگا اگر کوئی بزنس کے طور ایز اے بزنس مین سویڈن میں سیٹل ہونا چاہتا ہے, اس کا کیا طریقہ؟ اب بزنس کے لیے پہلے تو بہت ایزی تھا, اب تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹیز ہے. ایک تو لینگویج آپ کے پاس انگلش کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا سویڈش کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. دوسرا آپ کا بزنس جو ہے وہ ایک شارٹ پارٹ ہے ویزے کے لیے, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے لیے پیسہ زیادہ چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو بزنس پلان کے لیے جتنا پیسہ چاہیے وہ بھی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو اپنی مینٹیننس کے لیے 2 ایئرز کے لیے بھی آپ کو پیسے شو کرنے ہیں, جو میرے خیال میں منیمم 2 لاکھ کرون بنتے ہیں. جی, جو کہ وہ تو ہوں گے اپنے, لیکن بزنس کے لیے اندازاً کم سے کم کتنے پیسے چاہیے؟ بزنس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے, آپ کوئی آئی ٹی سروسز پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, اس میں آفس چاہیے آپ کو, تھوڑا بہت آپ کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے, اور اپنے لیے آپ کو ایکسپینس لیے یہ بھی اپرچونیٹی ہوگی. اب تیسرا ہم آتے ہیں کہ وہ لوگ جو یورپ کے اسپیشلی مختلف ملکوں سے سویڈن آتے ہیں, یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں کچھ فیملی ریزنس کی وجہ سے, یا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو یہاں آسانی سے بلوا سکتے ہیں, وہ یہاں پہ ایز اے ٹیکسی ڈرائیور کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو یورپین جو ہے جن کے پاس اپنے کنٹری کا انلمیٹڈ پیپرز ہوتے ہیں, وہ بھی سویڈن میں آ کے تو ٹیکسی چلا سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے ملک کا ٹیکسی لائسنس ہونا چاہیے 1 سال پرانا, اور اس کا ٹیکس جس کمپنی میں انہوں نے جاب کی اس کا ٹیکس پیپر ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ
ان کو وہاں سے کچھ NOC وغیرہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے جب سویڈن میں موو کرتے ہیں تو وہ اپلائی کرتے ہیں کہ چینج کرنے کے لیے. تو کیونکہ سویڈن میں جو ٹیکسی لائسنس ہے اس کے لیے آپ کو 2-3 تھیوریٹیکل ٹیسٹ ہیں جو کہ بعض ممالک میں نہیں ہوتے. اگر فرض کریں آپ گریس میں آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھیوریٹیکلی ایک جس طرح ادھر ٹیکسی لائسنس میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پیشنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یا جو ہوتا ہے یہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ چیزیں کچھ یورپی ملکوں میں نہیں پڑھائی جاتی. تو اس کے لیے ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سویڈن میں کسی ایک ایسی کمپنی میں کام کریں جن کے پاس یہ جاب ہو. تو آپ ان کے ساتھ 1 ہفتے کا ان کا ٹائم ہے یا 10 دن کا ٹائم، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں کہ یہ میں نے کام دیکھ لیا. تو پھر آپ کا جو ہے وہ لائسنس چینج ہو جاتا ہے، تو آپ پھر خود سے کام شروع کر سکتے ہیں. جب لائسنس چینج ہوئے تو یہاں پہ آپ مختلف جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ایز اے ڈرائیور کام کر سکتے ہیں. جی، اس کے بعد آپ کے لیے یہاں پہ اپرچونیٹیز اوپن ہے، پھر آپ جس کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیں. کچھ کمپنیز ہیں ان کے اپنے کچھ سرٹیفکیٹس ہیں، کچھ ایجوکیشن ہے وہ آپ کرنی پڑتی ہے، لیکن نارملی جو آج کل اوپن ہے اوبر ہے یا اس طرح کے کام ہے وہ آپ پھر ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کو تقریباً اب 15 سال ہو گئے سویڈن میں. جی بالکل. اس 15 سال کے عرصے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو بہت اچھا دیکھتا ہوں. میرے لیے تو سویڈن بہت لکی ثابت ہوا ہے. تو ایک سمجھے کہ ایک محنت ہے، جدوجہد ہے، لیکن سویڈن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنی محنت کا جو ہے وہ ریوارڈ بھی ملتا ہے. تو اچھا ہے، دیکھتے ہیں. کچھ مشکلات بھی ظاہر آتی ہیں یا کچھ ایسی سمجھیں کہ آپ کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کچھ یہاں پہ زیادتی انجسٹس ہوا ہے یا کوئی ڈسکریمنیشن یا اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں آپ نے دیکھی؟ نہیں، میں نے آج تک ایسی چیز کوئی نہیں دیکھی. کچھ میرے خیال میں لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہو سکتا ہے. سویڈن جو ہے وہ بہت اوپن ہے. مجھے 15 سال یہاں پہ ہو گیا اور آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے کبھی بھی اس طرح کی چیز فیل نہیں ہوئی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اس کو چاہیں تو ڈسکریمنیشن میں لے لیں، چاہیں تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے. جس طرح اب یہ فرض کریں کہ یہاں پہ لوگ، ایک میں ویسے مثال دیتا ہوں کہ آپ جہاں پہ جائیں گے گاڑی پارک کرنی ہے تو آپ نے ایک صحیح اچھے طریقے سے پارک کرنی ہے. اگر آپ ٹیڑھی پارک کریں گے تو وہ آپ کو دیکھ کے ضرور ایسے تھوڑا ٹیڑھا منہ بنائیں گے. آپ اس کو چاہے یہ سمجھ لیں کہ مجھے ڈسکریمنیشن کر رہا ہے، چاہے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ان کی جگہ پہ آ کے ان کے مطابق زندگی نہیں گزارا. اس پہ تو میں نے کافی ولاگ بنایا کہ جب ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کے مطابق اپنے کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. یہاں کی جو نفسیات ہے، جس طرح سے رہ رہے ہیں وہ بہتر لگتا ہے، اگر تاکہ اس میں ہم انفٹ نہ ہوں. کوئی ایسا خاص واقعہ، کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسی خاص چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہو اس 15 سالوں میں؟ ہاں، یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب ہم سارے اسٹوڈنٹ ایک ساتھ رہتے تھے تو ایک دفعہ ہم کہیں پہ شاپنگ کرنے گئے. تو کیونکہ میں تھوڑا ڈرائیونگ لائسنس کی تیاری کر رہا تھا تو سب دوستوں کو لگتا تھا کہ اس کو سویڈش آتی ہے. تو مجھے سویڈش آتی تو نہیں تھی. تو ہم کہیں مارکیٹ میں گئے ہوئے تو وہاں پہ گوبھی بیکری تھی. تو ہم نے اسے پوچھا کہ کتنے کی ہے، کیونکہ اتنا تو ہمیں آتا تھا پوچھنا کتنے کی ہے. اب اس نے آگے سے جو لفظ بولے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے. تو وہ تقریباً مارکیٹ سے ڈبل ریٹ پہ بیچ رہی تھی. تو ویریئر کو دوستوں کو بولا کہ یہ بہت سستی دے رہی ہے، ہم اس سے لے لیتے ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. تو میں نے گوبھی لے لی. تو رستے میں جب آ کے دوستوں نے حساب کیا تو انہوں نے میرا دام ہی رکھ دیا اس کی قیمت، کیونکہ اس کی قیمت شوگیتوا کروڑر، انہوں نے نام شوگیتوا رکھ دیا. تو یہ کافی انٹرسٹنگ بات تھی. دیکھیں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا، اور یہ ہم نے تقریباً تمام موضوعات پہ بات کر لی ہے. جو تو ایک جہاں پہ میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو اگر آپ کو سویڈش لینگویج نہیں آتی تو آپ کبھی بھی کسی چیز میں کمیونیکیٹ نہ کریں اور اپنے سے زیوم کر کے ان کو جواب نہ دیں، کیونکہ آپ ان سے پوچھیں جب تک آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آتا. کیونکہ اس چیز کی وجہ سے ہم نے کافی ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سویڈش میں کہہ رہا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ہم اس کو کبھی ہاں بول دیتے ہیں کبھی نہ بول دیتے ہیں. تو آپ اس میں مشکل میں پڑ سکتے ہیں. کہ ایک دفعہ مجھ سے کسی پولیس آفیسر نے سوال پوچھا، کیونکہ سویڈش مجھے کافی اچھی آتی تھی. تو اس نے مجھ سے سوال کرنے کے بعد، کافی ڈسکشن کرنے کے بعد اس نے مجھے پوچھا کہ آپ اس کرائم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس نے سویڈش میں بولا. تو میں نے سوچا جیسے نارملی ہم یس ہی کرتے ہیں، میں نے یس بول دیا کہ یہ یس ہے. تو اس نے پھر بولا کہ نہیں، آپ تو اس پوری سچویشن میں آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کیوں یس بول رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے، انگلش میں بتاؤ. تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم اس پہ ایکسیپٹ کرتے ہو. میں کہا میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو کہتا ہے اچھا تو پھر مجھ سے پوچھ لو پہلے کہ تمہارا تو اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو اس کے علاوہ کو اور آپ عملی نوعیت کی کچھ ٹپس یا خاص باتیں کریں جو سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ شاید مفید ہو سکیں؟
سب لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جو پاکستان سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ایجوکیشن ضرور کمپلیٹ کریں اور آ کے فوراً سے ہی جو ہے وہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں جو ہے وہ ورک پرمٹ میں، اور اپنی ایجوکیشن نہ چھوڑیں کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور پلس یہ کہ آپ اس کو جس طرح مرضی سمجھیں، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سویڈن کے قانون کو ضرور فالو کریں. ہر طرح کا جو ان کا قانون ہے اس کو فالو کریں. اس کا وجہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ریڈ کی سگنل کراس کیا ہے، اگر وہاں پہ پولیس والا کھڑا ہے تو اس نے ہمیں پکڑ لینا ہے، تو ہمیں یا 2 گالیاں دے دے گا یا فائن ہو جائے گا. سویڈن میں ایسا نہیں ہے. سویڈن میں اگر آپ نے کچھ آج غلط کیا ہے تو وہ آپ کو 6 سال بعد بھی پوچھیں گے، 7 سال بھی پوچھیں گے. جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے وہ چیز ختم نہیں ہوگی. یہاں پہ لوگوں کو ایزی یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں ہے تو شاید میں اس سے نکل گیا ہوں. یعنی قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اگر قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ ایزی چلیں گے، اگر قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ کو وقتی طور پہ بہت اچھا فیل ہوگا، لیکن آگے آپ کو وہ 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں وہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. لازم ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، 2 بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. فیملی لائف کیسی، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سویڈن میں؟ فیملی لائف یہاں پہ بہت اچھی ہے. آپ ایک بہت اچھی فیملی لائف گزارتے ہیں یہاں پہ. ان کا جو اسپیشلی جو سسٹم ہے، جو اگر ہم ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اگر ہم پاکستان، ہماری آڈینس ہے ہم پاکستان سے کمپیئر کریں گے تو یہاں پہ بچوں کی جو ایک بیسک چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسکولنگ، ان کی ایجوکیشن ہوگی، اس کے علاوہ جو میڈیکل ہے اور اس کے بعد جو سیفٹی ہے، ان چیزوں پہ یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ایک پلس پوائنٹ ہے سویڈن میں رہنے کے لیے، فیملی کے لیے. فری ہے بچوں کو ساری جی، سہولت اور فری بھی ہے اور اس کے بعد کوالٹی ایجوکیشن ہے. اچھا، آخر میں ہم پھر بات کرتے ہیں پاکستان سے لوگ ظاہر آنا چاہتے ہیں، وہاں پہ حالات ایسے ہیں اور ظاہر ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آئے، اور اس کے لیے ظاہر کچھ ذرائع تو آپ نے یہ بتائے ہیں، ایجوکیشن میں آ سکتا ہے ایڈمیشن لے کے یا ورک پرمٹ یا بزنس کے. اب کچھ لوگ بیچارے بدقسمتی سے وہ ذریعے اختیار کرتے ہیں جس میں ان کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے ایک واقعہ ریسنٹلی ہوا جس میں آپ کے قصبے بڑھنگ کے بھی 2 نوجوان تھے، وہ بلکہ ایک تو میرے میٹرک کا کلاس فیلو تھا، ان کا بیٹا تھا. آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا وہ اس طرح کے جو ایڈونچرز ہیں، یا وہ اگر وہ وہاں سے نکلنا ہی چاہتے ہیں لیکن کیا وہ اس طرح کی صورتحال کو وہ ان کو دیکھنا نہیں چاہیے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کیونکہ کافی لوگ میرے رشتہ دار بھی، دوست بھی، جاننے والے مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم اس طرح آنا چاہ رہے ہیں، تو میں کبھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہے. تو آپ جب تک آپ کو قانونی طور پہ رستہ نظر نہیں آتا یہاں پہ آنے کے لیے، تب تک آپ اپنے ملک میں رہیں اور آپ ایسے ممالک میں جا کے کام کر لیں جہاں پہ آپ کو ایزیلی قانونی طور پہ رستے موجود ہیں، جیسے سعودی عربیہ، دبئی یا پھر ترکیت، ایسے ممالک میں. اور آپ ہمیشہ ایک قانونی طریقے سے آئیں، کیونکہ یہ ایک جو فرض کریں جو انلیگل رستے ہیں وہاں پہ آپ میں اور ایک کسی بھی اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے لیے آپ ایک صرف ایک پروڈکٹ ہیں جن کو انہوں نے دوسری طرف پہنچانا ہے، اور وہ اپنی طرف سے آپ کو موت میں دھکیل دیتے ہیں. ایجنٹس کے جو ہے وہ جھانسی میں نہ آئیں، وہ غلط بیانی کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جان تک جو جی بالکل، کیونکہ جب وہ باتیں اچھی کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، تو ان کی باتوں میں لوگ آ جاتے ہیں. تو اس چکر میں بالکل بھی نہ پڑیں. لیں جی، میرا خیال ہے ہم نے تمام موضوعات پہ بات کی. کوئی ایسی خاص بات یا میسج لاسٹلی اگر آپ دینا چاہیں اپنے انٹرویو کے حوالے سے، یا کوئی ایسی بات میں نہ پوچھ سکا تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بس اس میں آخر میں پھر آج کبھی موقع نہیں ملا تو میں عارف کسانہ صاحب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ واحد وہ تھے جو مجھے پہلے ملے. اور ان میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ ویسے تو تعریف منہ پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان میں اچھی بات یہ تھی کہ یہ تب بھی مجھے اسی طرح ہی ملے تھے پیار سے. جس دن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حالی آتے تو ٹرین اسٹیشن پہ اترے تو انہوں نے ہمیں گاڑی پہ پک کیا تھا، تو آج تک یہ ہمارے ساتھ اسی پیار سے رہ رہے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ میں ان کے چینل کے تھرو ان کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور ترقی دے. اور ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے کئی گھروں میں جو ہے وہ چولہے جل رہے ہیں، لوگوں کو جاب ملا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آج کا انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا. اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور انشاءاللہ آئندہ ایک اور کسی ایسی ہی شخصیت سے آپ سے ملاقات کروائیں گے جن کی جو لائف ہے، جن کی اسٹرگل ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے کافی جو ہے وہ معلوماتی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.